بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا اپنے ناظرین اور سامعین کو محبت برا سلام پہنچے۔ تیرا میرا سانجا پیا سیریز میں آج کی ہماری بات چیت کا عنوان یہ ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں نے پچھلے 40 سال میں بہت سے مریضوں کا معائنہ کیا، بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گئے۔ مجھے سیر و سیاحت کا شوق تھا تو میں نے 25 سے زائد ملکوں کی سیاحت کی، بہت سی قوموں کو اور ان کے تہذیب و تمدن کو بڑے قریب سے دیکھا، سفر نامے لکھے، بہت سے جگہوں پہ گئے، بہت سے انٹلیکچوئل سے بات ہوئی، جن ملکوں میں گئے ان قوموں کے جو دانشور تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اپنے ارد گرد جو سوسائٹی ہے، یہ ایک بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھا تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں 90% یا اس سے بھی زائد لوگ ذہنی پریشانی میں اور کسی نہ کسی الجھن میں ضرور مبتلا رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کا دن کے وقت یا رات کو یا کام پہ یا دفتر پہ یا دکان پہ عموماً موڈ خوشگوار نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنا دن، اپنی رات اور اپنا موڈ کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں؟ میں نے ایک اپنا تجربہ بھی کیا اور بہت سے مریضوں کو دیکھا، ان کو چیک کیا، ان کے حالات سنے، ان کی ہسٹری لی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں: ہماری سوچ اور ہمارے خیالات۔ سامعین، یہ ایک ایکویشن کی طرح ہے، جیسے ہم میٹرک یا FSC میں ایک ایکویشن لکھتے ہیں یا الجبرا میں لکھتے تھے کہ الف کا مربع اور اس کے پلس بے کا مربع برابر ہے الف بے کا مربع، یا A + B برابر ہے AB۔ اسی طرح یہ ایک ایکویشن ہے کہ سوچ جمع خیال برابر ہے محبت کے۔ یعنی میری اگر اچھی سوچ ہوگی، کس کے لیے؟ اپنے لیے، اور کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، اپنے دست نگر لوگوں کے لیے، اپنے عملہ کے لیے، یا اپنے جو میرے ارد گرد لوگ ہیں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں ان کے لیے میری اچھی سوچ ہو۔ جذبات ایک خاص فریکوینسی جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اچھے جذبات اچھی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ جب ان کے اندر محبت ہم چاہیں گے شامل ہوگی تو اس کے نتائج بہت خوبصورت، خوشگوار، بڑی مطمئن اور مسرور زندگی کی نظر میں ہمیں ملیں گے۔ ناظرین، اگر ہم مایوسی والی سوچیں اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری مایوسی والی سوچ جو ہوگی اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سوچ منفی ہو، خدا نخواستہ آپ کی سوچ منفی ہو، آپ کی سوچ مایوسی والی ہو، آپ کی سوچ نقصان والی ہو، آپ یہ سوچیں مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، اور ان سوچوں کے ساتھ آپ کا موڈ خوشگوار ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سوچیں بہت خوبصورت ہوں، آپ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کو یاد کرتے رہیں، دی ہیپیسٹ ڈے آف یور لائف اس کو یاد کریں، جس دن آپ کو بڑی کامیابی ملی اس دن کو یاد کریں، جس دن آپ کا بچھڑا ہوا بڑا پیارا دوست آپ کو ملا اس کو یاد کریں، جب آپ کو بہت خوشی والا کوئی واقعہ جو تھا آپ کی زندگی میں آیا اس کو یاد کریں۔ تو اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سوچیں بڑی خوشی والی ہوں، بہت شگفتہ ہوں، بہت پیار والی ہوں، بہت آسانی والی ہوں، اور آپ کا موڈ خوشگوار نہ ہو، آپ کا موڈ آف ہو۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہمیں موڈ کی بہت سی قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے ایک سیڈ موڈ ہے، اسی طرح ہیپی موڈ ہے، ایک بہت زیادہ ہیپی موڈ ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو اس میں بندہ ہو جاتا ہے، ایلیٹڈ موڈ ہوتا ہے کہ وہ
بہت زیادہ اس طرح سے خوشی والی حرکات کرتا ہے، ایک بہت زیادہ سیڈ والا موڈ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ پینک ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یار میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو سامعین، سوچیں اچھی جو ہیں وہ ہوں گی تو ہمارے دن اچھے گزریں گے۔ سوچوں کو اچھے طریقے سے ہم اپنی زندگی پہ طاری کریں گے تو اس کا ضرور نتیجہ ایک اچھا نکلے گا۔ اعمال، اخلاق، کردار کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں۔ ایک غلط جگہ پہ بعض اوقات غلط لوگ موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کسی اچھی جگہ پہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے افعال، اعمال، کردار اور ان کی سوچوں کا اور ان کے لین دین کا اور ان کے سارے جو رویے ہوتے ہیں ان کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی 2 خوبصورت مثالیں ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسی طرح سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اتفاقاً اس حجاز مقدس کی زمین پہ پیدا ہو گئے۔ دراصل اعمال، اخلاق، کردار کی یہ جو بات میں کرتا ہوں، اس نتیجے میں یہ لوگ پیدا ہوئے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا، اور ان کے جسم سے خاص فریکوینسی، جیسے سائنس کہتی ہے، نکلتی ہے، اور اس طرح سے حالات بدلتے ہیں۔ جیسے زہد و تقویٰ ہوگا لوگوں میں یا کسی قوم میں تو اس کے اثرات اس ملک میں اور اس خطے میں ہوں گے۔ ایک بندے میں ہوگا تو اس کے اچھے اثرات اس گھر میں ہوں گے۔ ایک محلے میں ہوگا تو اس محلے میں ان لوگوں کے اچھے اثرات ہوں گے۔ اسی طرح بدعمالیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، غلط سوچوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اب لینن اسٹالن نے کیا کیا؟ ورلڈ وار 2 کے اندر جتنی قتل و غارت ہوئی تھی اتنی انہوں نے کر دی۔ غلط فریکوینسی تھی، غلط اعمال تھے، غلط سوچ تھی۔ اور اسی طرح ورلڈ وار 2 میں لاکھوں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ بہت سے لوگوں کے اعضاء کٹے پٹے کئی دن تک ان شہروں میں پڑے رہے۔ مجھے اتفاق ہوا مشرقی یورپ کو دیکھنے کا، تو میں کچھ سفر نامے لکھنے کی غرض سے ان ملکوں میں بھی گیا جہاں ورلڈ وار 2 کے اب تک اور ان دنوں تک بھی وہاں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم ایک مشرقی یورپ کا ملک ہنگری ہے، اس کے کیپٹل میں گئے، بوڈاپیسٹ اس کا کیپٹل ہے۔ تو اس بڑا خوبصورت شہر ہے، اس کو کئی ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس کا ایک کیسل ڈسٹرکٹ ہے، یعنی جیسے کراچی کو کئی اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک فوجی قلعہ تھا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس فضا میں جنگ عظیم دوم کی سڑاند ابھی باقی ہے۔ کٹے پٹے اعضاء چشم تصور سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گرد بکھرے ہوئے ہیں، اور ماحول پہ افسردگی طاری ہے۔ وہ افسردگی آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکی، اور اس قلعے کی دیواروں پہ اب تک گولیوں کے نشان تھے، اور شہر کے اندر بہت سی عمارتوں کے اوپر گولیوں کے نشان تھے جن کو انہوں نے سجاوٹ کر کے یا والنٹس لگا کے یا اس طرح سے کچھ کسی حد تک ماسک کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ کیوں ہوا کہ اس وقت غلط لوگ غلط جگہ پہ غلط اعمال، افعال، کردار کے ساتھ موجود تھے، جن کے اثرات صرف اس سوسائٹی پر نہیں پڑے بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے طاقت و تاراج کیا، اور اس کے مسائل میں بعد میں سال ہر سال تک لوگ الجھے رہے، بلکہ آج تک الجھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس ہماری گفتگو کا سم اپ یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات عالی پہ امید رکھنی چاہیے۔ دوسرا، جب بھی موڈ آپ کا خوشگوار نہیں ہوتا تو اس وقت درود شریف اگر ایک اکیلے جگہ پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں تو اس کے بہت ہی اچھے فوائد ہوتے ہیں۔ نماز فرض جو ہے اس کے بعد لمبی دعا کریں تو اس کے بڑے نفسیاتی فائدے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کے اندر راحت، مسرت، اطمینان اور خوشی محسوس کریں گے۔ ایک دو اور چیزیں میں نے دیکھی، وہ بھی اپنے تجربے کی بنا پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر موڈ خوشگوار نہ ہو، آپ پریشان حال ہوں، بہت ڈپریشن میں ہوں، انگزائٹی میں ہوں، جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بیٹا آوارہ ہے، قرض ہے، نقصان ہو گیا،
کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، کسی کو مقدمہ ہو گیا، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان میں صبح کے وقت یا کسی وقت کو آپ مختص کر لیں، اور 1 رکوع یا 2 رکوع یا 1 پارہ اگر وقت ہو تو ہلکی سی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں جس کو آپ خود سن سکیں۔ تو اس سے بھی بڑے نفسیاتی فائدے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ جب آپ سنتے ہیں اور خاص طور پہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کو بدلنا جو ہے اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ کیسے بدلے گی؟ آپ ایک ویل پاور کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے اس مایوسی والی زندگی کو سے باہر آنا ہے اور میں نے اس مایوسی والی زندگی کو بدلنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے جسم کے اندر سے ایک خاص فریکوینسی خارج ہوگی جس سے آپ کا ماحول متاثر ہوگا اور آپ پا لیں گے، جو آپ سوچیں گے وہ آپ پا لیں گے۔ کیسے؟ کہ جب میں فرض کریں سوچتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، میں بڑا لیتھارجک سا رہتا ہوں، میں تھکا ہوا رہتا ہوں، میں آرام سے آ کے جا کے لیٹ جاتا ہوں، تو میں واک کرنے کی سوچوں گا۔ آپ اپنے گھر کے کچن گارڈن میں واک کر سکتے ہیں، اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں، گرینری کو دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سوچوں کو اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کی یاد اس بارے کا ایک بڑا تیر بہدف نسخہ ہے کہ جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ یا اللہ میں کوئی وکیل کھڑا نہیں کر رہا، میں کسی کا کلائنٹ ہے ہی نہیں، میں نے کسی وکیل کو فیس نہیں دی، میرا وکیل یا اللہ تو ہے۔ اور جب اللہ پاک کو، اللہ جل شانہ کو ہم اپنا وکیل بنائیں گے اور اس کے موکل بنیں گے، اس کے کلائنٹ بنیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی سے ڈپریشن، انگزائٹی اور مایوسی ختم نہ ہو؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے اور مجھ سے اور آپ سے ایسے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔